نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب للہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ میں نے یہ ایک چھوٹی سی ایک آیت، بلکہ یوں کہہ لوں کہ ایک چھوٹا سا اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام، یہ سننے سے یقیناً دوزخ پہ جانا تو درکنار رہا، دوزخ کی آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اسی بات پہ اگر عمل کیا جائے، صرف اتنی سی بات، حب للہ، محبت کرو اللہ کے لیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے دعوے دار ہیں اللہ سے، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کر کس سے رہے ہیں؟ غیر سے، فانی چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، دنیا داری سے محبت کر رہے ہیں، دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ تو غیر سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، غیر المغضوب علیہم، ان پہ اللہ کا غضب ہے، ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ روز اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ اقرار کرتے ہیں۔ پھر محبت بھی غیر ہی سے کریں، جس نے ہم نے ہمارے ساتھ زندگی نبھانی نہیں ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہی ہے، پھر بھی دنیا ہی کے لیے محبت کریں۔ تو اللہ کی محبت کے دیکھیں یہ دعوے دار کیسے ہیں، دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ حب للہ، ہم اللہ کی محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم کیا کہ محبت کرو میرے لیے، حب للہ، محبت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مان لیا جائے۔ یہ محبت کا بہترین اور ٹھیک طریقہ یہ ہے، اللہ کے ہر حکم کو مان لیا جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام صلوات سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کا احترام کریں، ان کے حکم کی پیروی کریں۔ جو شریعت میں کبھی ایسے ہوا کہ کبھی کسی دور میں جو شتر تھا، اونٹ تھا، یہ حرام تھا، پھر لال ہوا، پھر ایسے ہوا۔ کسی کو حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلوات کے وقت یہ خنزیر بھی اور جائز تھا، تو اب یہ رد و بدل ہوا، شریعت میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ بعضوں میں بعد پہ فضیلت دی، جو بعد کی حکم ہے یہ اس پہ فضیلت ہے، پہلے سے بعد پہ جو حکم ہوا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پہلا پیغام تھا، یہ اور تھا، اب یہ کریں۔ یہ اس لحاظ سے شریعت میں مد و جزر ہوتا رہا ہے۔ مگر ہم کہ یہ کہیں کہ ان کی کسی بھی نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے یا ان کی ادب و احترام میں وہ فرق کریں گے تو گستاخ رسول ہی پائے جائیں گے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے کا حکم دیا بالوالدین احسان، اپنے والدین پر احسان کرو۔ یہ اپنے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے ہم محبت کرتے ہیں کہ یہ تیری مخلوق، تو نے پیدا کیا اسے، یہ ہمیں انسان بنایا، احسان کرنے والا بنایا، ہمارا نام رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کرنے والا، تو ہمیں بھی احسان ہی کرنا چاہیے۔ جانوروں پہ، کسی مخلوق پہ ظلم نہ کریں، اس پہ احسان کریں۔ یہ بھی محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اپنی بیوی جو ہماری خادمہ بھی ہے، ہمارے بچوں کی ماں بھی ہے، تو تخلیق انسانی کا ذریعہ بھی ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام صلوات کو جب پیدا کیا تو حضرت مائی اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا نہ کرنے کی وجہ سے تخلیق تو نہیں ہو سکتی تھی، یعنی انسانی تخلیق کا ذریعہ عورت بنائی، جس کو ہم اتنا حقیر جان کر اسے درگزر کیا جاتا، ویسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی اگر ہم پیار اور محبت سے پیش آئیں گے کہ ہمارے بچوں کی ماں ہے،
تو جو ہے نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس کو ہم تسلیم مانیں، نماز، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ میں ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنے گھر والے آتے ہیں، والدین اور اپنے گھر والے جو اس کے زیر کفالت ہے۔ اگر انہیں پر ظلم کر رہے ہیں ہم تو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر نافرمانی رہے ہیں، تو محبت اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے پاس 2-4 دن پہلے ایک آدمی آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت لمبی سی داڑھی بھی تھی، تسبیح بھی بہت لمبی تھی۔ تو مجھے اس بات پہ تھوڑا سا یہ بھی آیا، یار اس عمر میں بھی ابھی تک یہ خیال نہیں آیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، یہ اظہار کیوں کر رہے ہو یار، پیار کرو اللہ سے، یہ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے میں پکوائی نہ کم کرنا، میرے بچے پکوائی کا کام کرتے ہیں مگر ہم حرام نہیں کھاتے۔ میں نے کہا اچھا آپ حرام نہیں کھاتے؟ کہنے لگے جی انشاءاللہ ہم حرام نہیں کھاتے۔ پکی بات، آپ کے بچے کام کیا کرتے ہیں؟ انشورنس کرتے ہیں۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ انشورنس کا، جو قطعاً حرام ہے، یعنی سود حرام ہے، کام وہ کر رہے ہیں۔ تو کیا رہے ہیں؟ ہم حرام نہیں کھاتے۔ پھر میں مدینے گیا ہوں تو حج کا اظہار کے میں نے کہا میں نے کوئی سرٹیفکیٹ دینا بابا جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیکی کریں اور اسی وقت بھول جائیں، میں نے جو نیکی کیا صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تسبیح اتنی بڑی رکھی ہے، یہ کس لیے رکھی ہے؟ میں عادت وظائف کرتا رہتا ہوں۔ میرے وظائف تو اس کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وظائف کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اس کے نام کو پکارنا، اس کی یاد میں رہنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ ہم جو کسی کے مخلوق سے، کسی بکری بھیڑ بکری سے ہی، اگر کسی کتے پہ ہی اس کی مخلوق سمجھ کر احسان کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ کہ پیدا تو اللہ تو نے کیا نا، میں نے تو نہیں پیدا کیا اسے۔ ہم شرم آنا چاہیے کہ ہمیں انسان احسان کرنے والوں کو کہتے ہیں، تو احسان اپنا نام رکھا ہے انسان، تو کر کیا رہے ہیں؟ ظلم۔ کیا انسان اسی کو کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے حب للہ، محبت کرو اللہ سے، یہ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو جب فرشتے کہیں گے اے میرے خالق کے کائنات، اے مالک، یہ تیرا بندہ حقوق جو تیرے حقوق میں تو بالکل ہی زیرو ہے، حقوق العباد میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کہے گا کہ میری اتنی بلند اور بالا شان کہ میں اس سے یہ حساب کتاب آپ نہ لوں تو یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ اگر حقوق العباد میں یہ ٹھیک ہے تو میرے حقوق جو ہیں میں اسے معاف کر دیتا ہوں، جو کہ معاف کرنے والا یغفر الذنوب جميعا، بخش دیتا ہے گناہ سارے کے سارے۔ یہ ایسے مایوس لوگوں کو نہ کریں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اگر وہ فرض کیا ان کی نماز ایسے ہو گئی ہے تو وہ اس کی نماز دوبارہ وہ ایسے ریپیٹ کرتے کرتے اگر وہ مر گیا، جو بہرہ گئی ہیں ان کا حساب ہوگا۔ یہ مایوس نہ لوگوں کو کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کل اعلان کر دیا، یغفر الذنوب جميعا، جميعا کہتے ہیں سارے کے سارے، بخش دیتے ہیں گناہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے سب۔ تو اس کا نام ہم گناہ گار ہوں تو اس کا نام غفار بھی تو ہے نا، اس کا نام غفور بھی تو ہے نا، اس کا نام رحمان رحیم بھی تو ہے نا۔ یا اللہ کسی صفت سے جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، امید رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ تو ہم کسی کو ناامید کریں گے تو مایوس کریں گے تو کیا دوزخ کی جانا تو رہن دیو، پھر جس بیڑی پر چڑھے اسے پر ہی جان دیو۔ ویسے بھی جو پتہ لگ گیا میں جانا دوزخ کی چیز ہے، اسے مایوس نہ کرو، تاکہ ممکن ہے اس کا ایک ہی کوئی کام، ایک ہی ادا بارگاہ الہی میں منظور ہو جائے تو اس کی نجات مل جائے۔ ہم جو بھی کسی سے بات کریں، کسی سے اچھائی کریں، اس کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ میں دنیا سے یہ کسی کے ساتھ میں تعلق اچھے رکھیں جس سے کو میں نے کام نکالنا ہے۔ کیا
بجلی کا بل معاف کروا لیں گے. یہ محبت ہو رہی ہے. اچھا یہ محبت ہو رہی بجلی کا بل معاف کروا لیں گے. یہ نہیں پتا یہ بجلی کا بل جو ہے یہ حکومت کی امانت ہے, ہمارے پاس ملک کی امانت ہے. یار اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. یہ محبت ہے اللہ سے, یہ محبت کرنے کی دعوے داری ہے. کھانا تو حرام ہے جس سے منع کیا اللہ نے, کسی کا حق نہ مارے. تو ہم بجلی اگر چوری کرتے ہیں تو کیا کسی کا حق نہیں مار رہی ہے, پورے ملک کا حق مار رہے ہیں, بلکہ غداری کر رہے ہیں. اس بات پہ کوئی خیال نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, جہاں نماز کا حکم ہوا ہے زکوٰۃ کا بھی حکم ہوا. زکوٰۃ کس کے لیے؟ میرے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, عاجز لوگوں کو ان کی مدد سپورٹ ہو جائے. اگر وہ نہیں دے رہے, ہم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, ٹیکس ہم نہیں دیتے, تو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو اپنے اپنے تمام گھروں میں سے سارا مال جمع کرتے پہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمارے پاس تھا توفیق تھی یہ. تو سب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عثمان کتنا مال لائے؟ انہوں نے کہا نصف مال لے کر آئے ہوں. تو کچھ بھی نہیں, کچھ اپنا اپنے جو کیا تھا وہ لائے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے, جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں یار, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے گھر کو کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ لے کر آنے کا نہیں پوچھا, چھوڑ کر کتنے کا ہے. کہا کہ آقا حضور اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کر آیا. مجھے دیر اس لیے ہو گئی ہے, ایک سوئی مجھے نظر نہ آ رہی تھی, وہ کسی دیوار کے ساتھ میں لگائی, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی, تو یہ دیر سے ملی ہے, یہ ایک سوئی تھی وہ بھی لے آیا ہوں. گھر چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. یہ تھی محبت ہے, محبت اللہ, اس کو کہتے ہیں حب للہ. تو محبت ہم کرتے ہیں غیروں سے, تو دکھاتے یہ ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو ہم چوگے بڑے بڑے پہن لیں, بڑی بڑی لمبی تسبیح رکھ لیں, تو کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ اجی ہم بچے انشورنس کا کام کرتے ہیں. یہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے, یار اللہ کا حکم ہے جو ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں, مفتی کو پہلے لے کر رکھ لیں. جن مفتیوں کا یہ حال ہے اپنا, یہ اس میں کیا ضرورت ہے مفتی کی؟ پھر یہ جو فتویٰ لے لیں, وہ جو غصے میں اس نے طلاق دے دی تھی, وہ غصے سے دی ہے, 3 طلاقیں دے دی. یار اللہ کا حکم ہو گیا, اگر تو پڑھ لے آیت نمبر 229 میں پڑھ لے, واضح حکم, اگر تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی. اس میں مفتی کی کیا ضرورت ہے؟ تو مفتی صاحب کریں گے کہ اچھا ایسے کریں گے, کچھ صدقہ لگے گا 500 پاؤنڈ یا ایسے, یا 50,000 روپیہ یا ایسے. تو اچھا یہ کوئی امید نہیں ہے, یہ ایسے ہو نہیں سکتا, یہ چونکہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ اگر چلو یہ آپ کے مقدر میں ہے کہ اگر ہم نے رکھا تھا, اگر یہ ہمیں نکاح دوبارہ ہو گیا تو ہم 500 پاؤنڈ دیں گے, یعنی 1,00,000 روپے کے قریب. اچھا تھوڑا سا بیٹھے, میں فتاویٰ کشمیریہ دیکھتا ہوں. یا فتاویٰ کشمیریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ایک باضابطہ حکم ہو چکا ہے, اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ دینا, فتاویٰ کشمیریہ کو زیادہ آگے سمجھ لینا. یار کیا تماشا بنایا آپ نے؟ یہ مداری والی ڈگڈگی کیوں بجا رہے ہو یار؟ خالص ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کریں. جو بھی محبت کسی سے کریں اس کا تعلق صرف اللہ سے ہو. کسی سے نفرت کریں تو اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ سود خوار ہے, یہ بجلی چور ہے, یہ ملک کا وفادار نہیں ہے, ملک کا غدار ہے, اس لیے اسے نفرت کریں. یہ بھی عبادت ہے, یہ نفرت بھی عبادت ہے. اگر اس لیے کریں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, یہ بجلی چور ہے جو آرام کھانے والا ہے,
یہ سود خار ہے، یہ سود حرام ہے تو یہ سود خار ہے، یہ کر رہا ہے۔ تو دوسرا ہے یہ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کر رہا تو اس نے مال اپنا پاک ہی نہیں کیا تو حلال کیسے ہو گیا؟ اب میں دیتی رہتی ہوں، مجھے اگر میں نہیں دیتی تو کوئی بھی نہیں دیتا، میں نے پہلے زکوٰۃ بھی نکالی ہے، ایسے دیتی جی رہتی ہوں تو پھر زکوٰۃ کون سی ہے؟ زکوٰۃ پہلے نکالیں، اس کو حلال کریں، پھر کسی کو دیں، آرام نہ کھلائیں لوگوں کو۔ آرام کھلانے سے کوئی نہیں ہے جی اس بینک چوں جناب ایسے ایک کنارے سے گزرنا، چھوٹے چھوٹے راستے نہ نکالیں۔ اچھا جی ایسے کریں کہ بینک سے سود لے لیا کریں، ثواب کی نیت نہ، مگر کسی غریب کو دے دیا کریں۔ یار غریب کو حقیر جان رہے ہو؟ جس کی خدمت کرنے سے روزہ قضا گویا تو میرے مسکین کو کھانا کھلا دے، روزہ معاف ہو گیا، اتنی بڑی شان والا، اس کو آرام کھلا رہے ہو۔ اچھا یار ایسا کرو، وہ سود ہے ایسا، اس لے لو بینک والیاں کرو، تو کسی غریب ہی دے دو۔ جس غریب کی یہ شان ہے اگر اسے کھانا کھلایا جائے تو ایک مقبول روزے کا ثواب ہے، اسے کیا کر رہے ہیں ہم؟ آرام کھلا رہے ہیں۔ وہ تو بے بسی کے لیے اسے کیا پتہ یہ کیا چیز ہے، مجھے کیا دے رہے ہیں یہ، وہ کھائے گا مگر وہ اس کے سر میں رہے گا کہ یہ اس نے آرام کھلایا تھا ایک مومن کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آج کرتا چلوں، ٹائم چونکہ اجازت نہیں دے رہا۔ تو ان کے پاس ایک آدمی گیا مجھ جیسا نائل، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ زکوٰۃ کا مال ہے تو میں کس کو دوں؟ میری نظر میں نہیں آ رہا، جس کو دیکھتا ہوں مجھ سے بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں راستے سے گزریں، اس جگہ پہ چلے جائیں، ایک چوک آئے گا تو اس چوک میں کھڑے ہو جانا، جو پہلے بندہ نظر آئے گا نا آپ کو سحر کے ٹائم میں، تہجد کے ٹائم پہ، اس کو دے دینا۔ تو دیکھا ایک شاہ سوار ہے، بہت بڑی مادی گھوڑی، تو اس پہ کپڑا بھی ڈلا ہوا ہے، تو جو سوار ہے اس پہ کپڑے بھی سفید ہیں، بڑی شان والے کپڑے ہیں۔ تو سوچا اس نے کہ امام صاحب نے تو یہ کہا، تو یہ آدمی شاہ سوار ہے، اتنی بڑی گھوڑی پہ سوار ہے، تو اس کو کیسے دوں؟ انہوں نے کہا امام صاحب کو پوچھیں گے جا کر، وہ آپ نے جو کہا تھا میں نے تو حق ادا کر دیا، مگر یہ وہ تو شاہ سوار تھا، گھوڑی پہ سوار، تو پیدل چلنے والا بھی نہ تھا، تو امیر آدمی تھا، تو آپ نے حکم دیا تو میں دے دیا اسے۔ ایسے ہوا کہ جب اس نے پیسے دے دیے، وہ جو مال زکوٰۃ کا تھا دے دیے، تو اس نے لے لیے، جیب میں ڈال لیے، انکار نہیں کیا۔ پیچھے دیکھتا رہا کہ یہ امام صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ شاہ سوار کو مجھے میری رقم دلا دی ہے۔ پیچھے دیکھتا رہا، جب بھی وہ آگے جائے پھر پیچھے دیکھے کہ اس شاہ سوار کو، تو شاہ سوار کو دیکھا تو اس نے اپنے بغل سے کوئی چیز نکالی ہے تو نیچے پھینک دی۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب شاہ سوار آگے نکل گیا، ظاہر ہے گھوڑا تو گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ آگے نکل گیا تو بھاگتا ہوا وہ شخص پیچھے گیا، وہ دیکھے اس نے جو بغل سے نکال کر نیچے پہ گرا دیا وہ کیا چیز ہے، تو دیکھا ایک گدھے کا گوشت ہے، اس پہ بال ہے اور کھال بھی ہے، پتہ چلا کہ یہ تو گدھے کا گوشت ہے۔ تو یہ کہا کہ اچھا ایک تو یہ شاہ سوار، دوسرا آرام کھانے والا، مردار کھانے والا۔ امام صاحب پہ یہ اس نے اپنی طرف سے گلا شکوہ بنا کر تو امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوا، کہ حضرت جس کے لیے آپ نے، میں نے تو دے دیے تھے، مگر وہ شخص کی یہ کوالٹی ہے، یہ اس نے کیا، ایک تو مردار کھانے والا تھا، دوسرا شاہ سوار تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اس کی حقیقت آپ نہیں جانتے، جب اسے رزق ملا یہ اس کے لیے جائز حلال تھا تو رکھ لیا، تو مردار کو اس نے پھینک دیا۔ اس کے بچے اس حالت میں تھے کہ وہ ممکن ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ جاتے، اس نے ان کی جان بچانے کے لیے گدھے مردار کا گوشت لے کر جا رہا تھا۔ جب آپ کو رزق حلال مل گیا تو اس نے آرام کو پھینک دیا، کسی کے حال پہ جھانکے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم کیا ہے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
جب آپ کے پاس سائل آئے تو اس پہ تنقید نہ کرو، نہ جانے اس کی اپنی اندر کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ہم تو بظاہر ظاہریت دیکھ رہے ہیں، اندر کا حال تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، میں نے چند دن پہلے سنا کہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے، سائل آتا ہے ایسے، تو وہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دینا تو گناہ ہے کبیرہ، کبیرے گناہوں میں جا فتویٰ دے دیا۔ یار ہمیں کیا پتہ اس کا کیا حال ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ یہ تیرا نام لے کر مجھ سے اس نے سائل کی حیثیت سے مجھ سے مانگے، تو جو میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے دے دیا ہے۔ اس میں کبیرے کے گناہ تو وہ ہے وہ جو بے حیائی، قتل یا ایسے گناہوں کو کبیرہ، یا شرک ہے، ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ کسی سائل کو دینا، یہ نہیں جی پیشہ ور لوگ ہیں، یہ چگھیوں میں رہتے ہیں۔ دیکھیں کس کی شوق ہے اس چگھیوں میں رہنے کی۔ ایک رات اگر وہاں جا کر آپ بھی ایک رات گزار لیں ان چگھیوں والیوں سے، ایک شاپر مومی کاغذ، یہ تو اس کے پاس برتن ہے، پورا گاؤں اس نے مانگا، بیکاری کی ہے، تو کسی نے شوربہ ڈال دیا، کسی نے پکوڑے ڈالے، کسی نے سموسے ڈالے، کسی نے چاول ڈالے، کسی نے روٹی ڈالی ہے، تو سارا لے کر وہ جہاں اپنے بچوں کو کھول کر وہ ان کو سب کو بیٹھ کر وہ کھائیں گے۔ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ بھی کھا سکتے ہیں؟ یہ جی چاہتا ہے آپ کو؟ وہ میرے بابے کی اولاد ہے نا وہ بھی تو یہ دیکھیں اگر اس کا سرمایہ یہ کپڑے کا بنایا ہوا، پرانے کپڑے کا بنایا ہوا مکان، وہ کھانا کھائیں اور رات کو اس میں سو جائیں، صبح پھر اٹھیں، نہ تو ان کی جاگیر، نہ تو ان کا کوئی مال، نہ زر، ان کو دیہڑی پہ بھی کوئی نہیں لگاتا۔ پھر انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہمیں تو دیہڑی پہ بھی نہیں لگاتے، اس لیے کہ ان کے برتنوں میں ہم کھانا کھائیں تو وہ کھانے ان کو برتن ہی توڑ ڈالیں۔ یار انسانی شکل پر اگر کوئی آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو کم از کم یہ دیکھیں کہ انسان کی صورت تو ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں۔ مجھے جو اگر ملا ہے، اگر میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ جس کپڑے پسینے سے لت پاتے ہیں، گرد و غبار ہیں، کھانے پینے سے کچھ نہیں ہے، جب اس کو سینے سے لگایا تو خدا یاد آ گیا۔ جیسے کوئی آدمی کو نشئی، اسے نشہ ملتا ہے تو اسے سرور آتا ہے، جب میں ان لوگوں سے ساتھ ملتا ہوں، دیکھا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ میں پیچھے رکھتا ہوں، جو مسکین مزدور قسم کے عاجز قسم کے لوگ ہیں وہ میں اپنے قریب رکھتا ہوں۔ چند دن پہلے ہی لیفٹیننٹ کرنل صاحب آئے تو جیسے پرائمری ٹیچر نیچے بٹھا کر وہ درد دیتا ہے نا، ایسے وہ بھی یہیں بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ جو فوج والے وہ آئے کیوں ہیں۔ ہاں تو انہوں نے مجھے 5 منٹ پہلے کیا کہ ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی آدمی آنے والے ہیں، تو شام ہو گیا کیونکہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا بیٹھنے کا، تو ملاقات کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آ جائے۔ تو سب سے پوچھا کوئی 90 اسکیل کا افسر ہے، کوئی 80 اسکیل کا افسر ہے، تو یہ باتیں جو کر رہے تھے نا وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کم عمر سا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں لیفٹیننٹ کرنل ہوں۔ میں یہ بھی اسی وقت کہہ دیا اگر آپ لیفٹیننٹ کرنل ہیں مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے ایک مزدور ہے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں آپ سے۔ ہاں اگر آپ سے یہ محبت ضرور کروں گا کہ آپ اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کریں، تو وطن عزیز کی آزادی کا اگر دفاع کریں تو آپ میرے لیے محترم ہیں، میں آپ کا احترام کروں گا۔ میں اسے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنے کے لیے حکم دیا کہ یہ چونکہ میرے بچوں کی طرح تھا، یہ پڑھے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں۔ وہ جو پڑھنے لگا تو میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ حضور کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں نے کہا آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر کرسی پہ بیٹھوں، صفحے پہ بیٹھوں تو یہ قرآن کریم کی شان کے خلاف بات ہے، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو میں بیٹھ گیا، تو وہ کھڑا ہو کر وہ پڑھنے لگا۔
تو گھر جا کر نا اس نے قرآن کریم کھولا تو دیکھا ترجمہ جو میں نے یہاں کیا تھا نا وہ سارا گھر جا کر 3 دن لگائے ہوئے جو نے وہ بابے نے کہا وہ ساری کا سارا سچ نکلا۔ تو اس نے کسی میرے مرید کو کہا کہ وہ بابا میں نے ساری زندگی اتنا عرصہ گھومے پھرے، تو اس بابے نے جو زبانی ہمیں بتایا، میں نے قرآن کریم میں ریسرچ کیا 3 دن لگائے، وہ بالکل سچ نکلا ہے۔ تو مجھے ایسا آدمی تو زندگی میں مجھے نہیں میسر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک جماعت ہے تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی۔ تو میں نے دیکھا محبت صرف کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے تو بڑا سمجھ کر اس کی ادب و احترام نہ کرو۔ مسکین عاجز جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہیرے موتی ہیں، ان سے پیار کرو، یہ اللہ تو آپ پہ بھی راضی ہو جائے۔ اس کا نام ہے حب للہ، محبت کرو اللہ کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔